میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی روح کے اندر خدا نے کچھ ایسی لانگنگ رکھی ہے، ایسی خواہش رکھی ہے، اور روح کی وہ خواہشات کسی صورت میں بھی مادی اشیاء سے پوری نہیں ہو سکتی. سیٹسفیکشن جو ہے وہ مٹیریل چیزوں سے وہ نہیں آ سکتی. خدا نے بالکل ہولی ڈیزائرز کچھ ایسی رکھی ہیں. اگر ہم وائز کی کتاب اس کا 3واں باب اور اس کی 11ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر بہت خوبصورتی کے ساتھ سلیمان خدا کے روح کی ہدایت سے لکھتے ہیں کہ خدا نے ہر چیز کو خوب اس کے موقع پر بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور اس نے ابدیت کو بھی انسان کے دل میں رکھا ہے. ابدیت کو، ایٹرنٹی اس نے ہمارے دل میں ڈالی ہے. تو دس ہولی ڈیزائر ٹو لیو فار ایور، ہمیشہ زندہ رہنا، یہ ایک ہولی ڈیزائر ہے جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ابد تک زندہ رہیں. انسانی موت خدا کی مرضی نہیں، وہ انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس نے پیدا نہیں کیا. اور اس خواہش کا اظہار جو ہے وہ آج ہم نے جو حوالہ تلاوت کیا ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ایک نوجوان بہت امیر دولت مند سردار حاکم دوڑتا ہوا آتا ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس اور آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ اے نیک استاد، میں کون سی نیکی کروں، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. بہت خوبصورت اور بہت اہم ترین سوال. یہ سوال بہت اہم ہے اور یہ واقعہ اس قدر اہم ہے کہ یہ تینوں اناجیلی بیانات میں درج کیا گیا ہے. تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی واقعہ تینوں ایونجلسٹ جو ہیں اگر انہوں نے یا چاروں اناجیل میں کوئی بات آ گئی ہے تو پھر تو بہت ہی زیادہ اہم ہے. تو یہ تین جن کو ہم اناجیل متفقہ کہتے ہیں، سیناپٹک گاسپلز کہتے ہیں، میتھیو، مارکس اینڈ لوک، ان تینوں میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ درج کیا گیا ہے اور چھوٹی چھوٹی تفاصیل میں اضافہ بھی کیا گیا تاکہ ایک کمپلیٹ پکچر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے. تو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو متی رسول کی معرفت انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 16 سے 30 آیت میں بھی یہ درج ہے، اور پھر لوکا کا انجیلی بیان اس کے 18ویں باب کی 18 سے 30 آیات میں بھی اس کو درج کیا گیا ہے. تو یہ بہت زبردست سوال لے کر یہ جوان آیا ہے، دوڑتا ہوا آیا ہے اور آ کر خداوند سے یہ سوال کرتا ہے. اور پھر اس سوال کے جواب میں جو خداوند نے کہا وہ ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ، بہت زبردست پیغام ہے جو خداوند نے اس سوال کے نتیجے میں دیا. اور اس سے پہلے کہ ہم زیادہ اس کو ایکسپلور کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس پر غور کر لیں کہ یہ نوجوان یا یہ سوال کرنے والا ہے کون. اب دیکھیں گے کہ بہت سی ایسے واقعات ہیں جہاں پر انجیل نویس آئیڈینٹی ہائیڈ کرتے ہیں. لوگ سیدھا سیدھا نام نہیں بتاتے کہ کون دوڑتا ہوا ہے، کس نے آ کر سوال کیا، کون گفتگو کر رہا تھا. جیسے 12 برس سے بیمار عورت ہے جس کا خون جاری ہے، اس کا کوئی نام و نشان پتہ نہیں چلتا کہ نام کیا ہے. یا کبڑی عورت جو آئی عبادت خانے میں جس کو خداوند نے صحت بخش دی کہ 18 سال سے اس کو ابلیس نے باندھا ہوا تھا، اس کا نام نہیں بتایا گیا کہ وہ نام کیا ہے. تو بہت سے ایسے واقعات ہیں نام نہیں بتایا کہ کون یہ شخص ہے. تاہم مختلف قسم کے جو ہنٹس ہیں وہ ملتے ہیں. زیادہ تر یہ کہا گیا کہ دیکھو ایک شخص جو ہے وہ آ رہا ہے، ایک شخص اس کو کہا گیا ہے. تو نام نہیں بتایا جا رہا، لیکن اس کے بارے میں ہنٹس ملتے ہیں ہمیں. مثال کے طور پر لوکا جب اس کو شروع کرتا ہے 18ویں باب کی 18ویں آیت میں، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک سردار آ رہا ہے. اب سردار، رولر، وہ دو طرح کے ہو سکتے تھے. یا تو وہ جو لوکل عبادت گاہیں ہوتی تھی، عبادت خانے، وہاں کا کوئی سردار ہوتا تھا، یا پھر یہودیوں کی جو عدالت عظمیٰ تھی جس کو سنہیڈرن کہتے تھے،
یا اس کا جو کوئی ممبر ہوتا تھا اس کو سردار کہا جاتا تھا. تو یو گیٹ دس ہنٹ کہ سم گائی از ویری ویری امپورٹنٹ, پاورفل آدمی ہے, رولر ہے, اس کو کہتا ہے سردار ہے, معمولی آدمی نہیں ہے جو یہ سوال لے کر آ رہا ہے. پھر اگر آپ متی کا 19واں باب اور اس کی 22ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر اس کے بارے میں لکھا ہے جوان. وہ جوان ہے تو رولر ہے, ینگ ہے. سب کے سب جتنے بھی تینوں کے تینوں جیل نویس وہ بیان کرتے ہیں کہ ہی واز ویری رچ, بہت مالدار آدمی ہے. سو ہی از ینگ, ہی از رچ, ہی از رولر, بہت ہی زبردست آدمی. another important aspect اس کا کیا ہے کہ he is really a seeker after eternal life. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہے, his eyes are in the hereafter. he is missing something. دولت بھی ہے, عزت بھی ہے, پاور بھی ہے, انفلوئنس بھی ہے, جوانی بھی ہے, سب کچھ ہے, جوانی میں سب کچھ مل گیا. But yet he knows کہ اس کے پاس کیا ہے, he doesn't have hold on the eternal life. یہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اس سے دور ہے, اور وہ اس کا سیکر ہے eternal life کا. پیشن ہے اس کے اندر اس چیز کو پانے کا, ہمیشہ کی زندگی کو پانے کا پیشن ہے, اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے خداوند کو آ کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں, کون سی نیکی کروں, کون سی نیکی بتا مجھے تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لوں, ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں. اس پیشن کو بات کیا کروں میں, کون سی نیکی کروں. اور وہ ایسا پارسا بھی ہے کہ جب خداوند نے کہا کہ تو حکموں کو جانتا ہے, ان پر عمل کر, تو وہ کیا کہتا ہے, میں نے لڑکپن سے ان کے حق پر عمل کیا ہے. تو گویا کہ شریعت کے احکام جو ہیں ان کی پیروی بھی بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے. Paint the picture how beautiful it is. اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر خداوند کا ریئیکشن بھی بیوٹیفل ہے. لکھا ہے کہ خداوند کو اس پر پیار ہے. He is such a wonderful guy. Young, handsome, rich, following the law of God. Everything. But yet, eternal life کی شورٹی نہیں ہے, اس کی وہ تلاش میں ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو پائے. Another important aspect یہ ہے کہ he was a wise seeker as well. یہ جانتا تھا کہ کس کے پاس میں جاؤں جہاں سے مجھے جواب مل سکتا ہے. کئی دفعہ ہمارے پاس سوال ہوتے ہیں, ہم ٹکریں کہیں اور مار رہے ہوتے ہیں, ان کے جواب نہیں ملتے کیونکہ ہم صحیح جگہ پر جواب لینے جاتے نہیں ہیں. He was very wise, young but wise seeker. اس لیے وہ خداوند کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے. بڑا با ادب شخص بھی ہے. لکھا ہے کہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھکتا ہے, وہ جھک کر بڑے ادب کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو اس نے ایڈریس کیا ہے. اے نیک استاد, بہت ہی خوبصورت رسپیکٹفل انداز ہے. ارجنسی ہے اس کے اندر اس سوال کے جواب کو پا لینے کی, دوڑتا ہوا آ رہا ہے. He want to get the answer as soon as possible. ہمارے بہت سے امپورٹنٹ سوال, کروشل سوال ہم ان کو بیک برنر پہ رکھ چھوڑتے ہیں, ان کے جواب تلاش کرنے میں زندگی ضائع کر دیتے ہیں یا اپنے وقت پر نہیں کرتے, اور وہ سب چیزیں جاتی رہتی ہیں. کمیونٹی ہے ان سب چیزوں کے ریمارکیبل ہے وہ سب کے اندر, لیکن کیا ہے, لائف ایمٹی ہے. He was empty, rich, powerful, wise, everything, yet empty. اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. اس کا کویسچن جو ہے وہ بہت اہم ہے, نوبل کویسچن ہے. ماڑا کویسچن نہیں پوچھ رہا ہو, ہلکا کویسچن نہیں پوچھ رہا. It's the most important question anybody can ask, and it is the most important question that each one of the human being must ask. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے تو مرنا ہے. Where will our end be? کہاں جائیں گے, کدھر جائیں گے, ہماری ایٹرنٹی کہاں پہ گزرے گی.
उस इटर्निटी के लिए क्या होगा, क्या कर रही है दुनिया? Perhaps this is the most important question somebody ever can ask. हमेशा की जिंदगी कैसे पाएं? क्योंकि हमें पता है कि मरना है। बचपन से ही हमें इस नॉलेज के साथ पैदा होते हैं कि मरना है हमें। बाकी की मखलूकात के साथ शायद ये ऐसा नहीं है, लेकिन हम तो पैदा होते ही मौत के डर में रहते हैं, मौत के नरगे में रहते हैं, घिरे रहते हैं, पता होता है मरना है। तो फिर हम हमेशा की जिंदगी कैसे पा सकते हैं? बहुत ही इसेंशियल क्वेश्चन है उसका, कैसे किंगडम इनहेरिट करूं, द किंगडम ऑफ गॉड। खुदावंद यीशु मसीह का रिएक्शन बहुत, जैसा मैंने कहा, खूबसूरत है। खुदावंद यीशु मसीह उस पर नजर करते हैं। रिमेंबर, जब खुदावंद यीशु मसीह किसी पर नजर करते हैं तो उसकी नजर ही बहुत बरकत वाली भरी हुई है। मैंने पहले जिक्र किया, जैसे 18 साल से कुबड़ी औरत जो थी, बेचारी खचाखच भरा हुआ है इबादत खाना, ऐसी कुबड़ी है कि बिल्कुल फोल्ड हुई है, डबल जैसे फोल्ड कर दी गई है, कभी ऊपर सर उठाकर नजरें उठा के देख नहीं सकती है इसकी, ऐसा उसकी हालत थी। लोग उसको आगे नहीं आने देते, कहीं पीछे कोने में खड़ी होगी। क्या खुदाबंद ने उसको देखा और उसको बुलाकर सेंटर में ले, बीच में लाकर खड़ा कर दिया। When Christ blessed I Father, बहुत जबरदस्त बात होती है। और हम ऐसे ही हैं, पिंडों शिंडों में फिरते, खेलते, गाय भैंसें चराते, PhD करके 2 डॉक्टरेट कर ली, कहाँ चले गए, आज कहाँ खड़े हैं? It wouldn't have happened without his नजर जो हमारे ऊपर पड़ती है। खुदावंद की नजर, यू कैन सी कि कब खुदावंद की आप पर नजर पड़ी और कब उसने उठा दिया, क्योंकि उसकी नजर के बगैर पार नहीं। तो खुदावंद ने उस पर नजर की, पेनिट्रेट किया। God searches heart। अब जब इस बात है, खुदावंद उसकी नजर जो है वो क्या, दिल पर जाती है, अंदर जाती है, सर्च करती है। मैं खुदावंद दिलों और गुर्दों को जांचता और आजमाता हूं। यिर्मयाह की मार्फत खुदा कलाम करता है, दिल सब चीजों से ज्यादा इलाबाज और लाइलाज, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है? बात है कि मैं खुदावंद क्या करता हूं, जांचता और आजमाता हूं, दिलों और गुर्दों को जांचता हूं। कुछ भी चीज उससे छुपी नहीं होती। He sees us inside out। और मुर्दों में से जी उठे खुदावंद की नजरें कहती हैं, उसकी आंखें, लिखा है कि आपके शोले की मानद है, पानी ट्रेड करती है इस चीज के थ्रू, कोई चीज उसको रोक नहीं सकती। He reads his heart, कहां पे क्या मसला है, खुदावंद ने उस पर नजर की। सेकेंडली हम देखते हैं कि खुदावंद जो है फिर उस पर प्यार आया, बड़ा अच्छा है बंदा, लेकिन खुदावंद का जवाब क्या है? लेकिन तुझ में अभी एक चीज की कमी है, एक चीज की कमी है। ये छोटा सा लफ्ज है बाइबल मुकद्दस का, लेकिन बहुत आम लफ्ज है। बड़ी बड़ी चीजें, पॉजिटिव चीजों के बाद जब लेकिन आ जाती है ना, तो हर चीज उलट पुलट हो जाती है। हमें पता है कि हम भी अक्सर ये कहते हैं, फलां शख्स से हाँ जी बहुत अच्छा है, बड़ी बातें, हाँ जी क्या बात है, लेकिन उल्ट हो जाता है। पुराने अहदनामे का वाकया एक पढ़ते हैं, नमान कोड़ी का। नमान कोड़ी की बड़ी तारीफ की जा रही है। अपने आका की नजर में वो मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ शख्स था, जनरल था, उसका बादशाह उस पर शहंशाह तकिया करता था, बहुत सी फतूहात हासिल की थी, ये पता माइटी जनरल। लेकिन क्या है, लेकिन कोड़ी। And in each one of our lives there is something, a छोटी